ٹھیک ہے. میرا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ ایک روایت ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے جو خاتون آقا کریم علیہ السلام کی راہوں میں کوڑا پھینکا کرتی تھی، کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. اور اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. یہ کہا کہ یہ مشہور ہے روایت کہ بڑھیا نے کچرا پھینکتی تھی، نبی کریم پر ایک دن نہیں پھینکا، سرکار نے پوچھا کیوں نہیں پھینکا، پتہ چلا بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے گئے، وہ مسلمان ہو گئی. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں بالکل غلط واقعہ ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہم نے اپنے اسلامیات کے سلیبس میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ واقعہ ہمارے سلیبس میں ڈلا ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بعض اوقات سلیبس بنانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سی چیز ڈالنی ہے اور کون سی نہیں ڈالنی. اور میں تو اکثر یہ شکوہ کرتا ہوں، جتنے اسلامیات کے سلیبس دیکھ لیں شاید ہی کسی درجے میں نوجوان لڑکا لڑکی کو یہ پتہ چلے کہ مجھ پر کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل کے مسائل اور نمازوں کے مسائل، نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہوتی ہے، مجھے ایسا سلیبس نظر نہیں آیا. میں اسکول کالج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں مکمل طور پہ اس پہ کلام کیا گیا ہو، حالانکہ یہ ہماری بنیادی عبادات ہے. ہر رتب و یابس اس میں ضرور موجود ہے، لیکن جو حقیقتاً ایک بالغ لڑکا لڑکی کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارا اسلامیات کا سلیبس اس سے بالکل خالی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بنانے والے پی ایچ ڈی تو شاید ضرور ہوں گے لیکن وہ حقیقتاً علم دین سے دور ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ناراض نہ ہو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایسے عہدوں پر بیٹھ جانا جبکہ پی ایچ ڈی شخصیت پر کی ہو. بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے علامہ اقبال پر، قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کی، آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، آپ کسی منصب پر بیٹھ گئے اور اسلامیات پہ کام شروع کر دیا. باقی جو اس کے شعبے ہیں ان کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. کیسے بیٹھ کر آپ ایک سلیبس اچھا بنا سکتے ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہ کوئی ہر سلیبس بنانے والے پہ تنقید کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تنقید ضرور یہ بالکل میری بجا اور جائز ہوگی کہ جو اس منصب کے اہل نہیں ہیں لیکن ڈگریوں کی بیس پر بیٹھ کر اور بچوں کو وہ چیز دے رہے ہیں کہ جو بچوں کی ضرورت کی نہیں ہے اور جو اہم ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے ہمارا سلیبس خالی ہے. کاش ہماری گورنمنٹ اس پہ توجہ کرے اور ان لوگوں کو سلیبس بنانے کے لیے دے جو ان نقطوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن مجھے اس کی امید نہیں ہے. نے پوچھا کہ دفنانے کے بعد کتنی دیر تک ہمیں قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے؟ دیکھیں صحابہ کی طرف سے جو نصیحت منقول ہے مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر میری قبر پہ ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے. جو اگر عربوں کے دستور کے مطابق دیکھیں کیونکہ وہ اونٹ تیزی سے ذبح کرتے تھے اور پھر اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے وہ تقسیم کیا کرتے تھے تو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ آپ لگا لیں. تو یہ انہوں نے ایک وصیت کی اور اس کا ریزن یہ بیان کی کہ تاکہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو اور مجھے انسیت حاصل ہو. تو اس لیے اپنے مردے کو دفنانے کے بعد اگر آپ 1.5 گھنٹے تک نہیں تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو وہاں پر ٹھہریں. اب انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو کیا وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور ذکر کریں؟ دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت زیادہ انسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت زیادہ باعث نزول رحمت ہے. اجتماعی طور پہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پاک پڑھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ذکر اذکار میں مشغول رہیں، فضول باتوں میں نہیں. ایک انہوں نے اور پوچھا کہ کتنی آواز سے ہم وہاں پر پڑھیں تاکہ مردہ اس کو سنیں اور اس کو سکون ملے؟ دیکھیں بس اتنی آواز سے تو آپ پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں کیونکہ یہی پڑھنا کہلاتا ہے. اور اسی پڑھنے پر جو فضائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے بارے میں بیان فرمائے وہ اسی پڑھنے پر مرتب ہوتے ہیں. باقی مردے کی فکر نہ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ مردے کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے. تو وہ بہت دور تک سن سکتے ہیں، ان کے کان بہت تیز ہو جاتے ہیں بعطاء الہی. اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں جا کر سلام کرنا ثابت ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. اہل القبور فرمایا، اہل القبر نہیں فرمایا کہ صرف ایک قبر والے کو مخاطب کیا ہو. قبور، اہل القبور، تمام قبر والوں کو سلام. الف لام یا استغراقی مان لیں تمام جتنے وہاں موجود ہیں ان سب کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ جو ہے وہ جب ہمارے روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اس کے لیے دور و نزدیک یکساں سے ہو جاتے ہیں. تو آپ آہستہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو آواز پہنچے گی، سکون ملے گا. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں پہ عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے ایک تر شاخ توڑی کھجور کی، 2 ٹکڑے کیے، دونوں پہ قبر پہ لگا دیا اور فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. علماء اس کی توجہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی جب تک تر رہیں گی، اس سے مردے کو سکون ملے گا. تو مردہ جو مرنے کے بعد
ان شاخوں کے ذکر سے بھی سکون حاصل کرے گا تو پھر سوچئے کہ آپ کا ذکر تو بدرجہ اعلیٰ اس کے کانوں تک پہنچ جائے گا. تو آپ بالکل پڑھیں. اور مرد کے لیے زیور میں یاد رکھیے صرف انگوٹھی جائز ہے، بس ایک انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کی، صرف چاندی کی اور ایک نگ والی. بس پوری 10 انگلیوں میں اور پیروں کی انگلیوں میں آپ ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس کا وزن بھی 4.5 ماشے چاندی کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ حضور نے ہر قسم کی انگوٹھی، ہر قسم کے کڑے، ہر قسم کی چین، ہر قسم کی بالی سب کو حرام فرمایا ہے. بس ایک انگوٹھی کی سنت ہے. اور وہ بھی حضور کیوں استعمال فرماتے تھے؟ اس میں مہر نبوت ہوا کرتی تھی. جب خط لکھتے تھے تو اس پہ مہر لگایا کرتے تھے، مہر نبوت کے لیے استعمال ہوتی تھی. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جس کو مہر کے طور پہ انگوٹھی استعمال نہیں کرنی ہے اس کے لیے ایک انگوٹھی بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. ایک انگوٹھی کو بھی مکروہ لکھا ہے. تو آج کل تو ہمیں مہر کے لیے انگوٹھی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو مہر وہ اسٹیمپ اس سے لگاتے ہیں، انگوٹھی میں تو مہر ہوتی نہیں ہے. آج کل کے دور میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتوے کے مطابق ایک انگوٹھی بھی مرد کو مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا جس نے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو صحابی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیماری کی وجہ سے یہ کڑا پہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے تیری بیماری میں مزید اضافہ ہوگا. یہ تو نے جو کڑا بیماری کی نیت سے پہنا ہے اس سے تیری بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر تو اس حالت میں مر گیا تو تو کبھی بھی کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوگا. جس نے یہ چینیں لگائی ہوئی ہیں مرد نے، عورت کو تو الاؤ ہے زیور، جس نے چینیں لگائی ہوئی ہیں، کان میں بندیاں لگائی ہوئی ہیں، ناک میں لگائی ہوئی ہے، کڑے پہنے ہوئے ہیں، غور کر لے ملک الموت اگر اسی حالت میں تیرے پاس آ گئے نا، تیرے نبی کی بشارت ہے تیرے لیے، اگر تو اس گھٹیا حالت میں مر گیا تو کبھی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. اپنا گیٹ اپ وہ بنائیں جو نبی سے میچ کر رہا ہو، صحابی سے میچ کر رہا ہو. نبی کا کلمہ پڑھے بندہ اور ساری زندگی اپنا ظاہری گیٹ اپ کافروں سے میچ کرتا پھرے، یہ بہت غیر مناسب ہے. ایک بہن نے پوچھا کہ کیا عورت سے انڈر لیگز ویکس کرا سکتی ہے؟ کریم سے سکن خراب ہو گئی ہے. دیکھیں شرعی اصول ہمارا یہ ہے مذہب اسلام کا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کوئی بھی نہ مرد کے سامنے نہ عورت کے سامنے اپنا حصہ بدن کھول سکتی ہے. اس کو ستر کہتے ہیں، اور مقام ستر کا کسی کے سامنے کھولنا یہ گناہ ہوتا ہے اور حرام ہے. ہاں ضرورتیں مستثنا ہوتی ہیں جس کی تفصیل مختصراً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس کو سمجھنے والی چیز ہے، ایک لفظ ہوتا ہے ضرورت، ایک ہے حاجت، ایک ہے منفعت، اور ایک ہوتی ہے زینت. ضرورت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم ہلاک ہو جائیں گے. حاجت میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی دشوار ہو سکتی ہے. منفعت میں وہ چیزیں آتی ہیں نہ ہلاکت نہ زندگی دشوار، ہاں مل جائے تو فائدہ ہوگا، جیسے 2 دکانیں تو تیسری دکان اور ہو جائے. اور چوتھا زینت ہوتا ہے. تینوں چیزیں نہ ہوں تو بس پھر یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ زینت میں آتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ستر کا کھولنا ہے یہ ضرورت کے درجے میں یا سخت حاجت کے درجے میں ہو سکتا ہے، منفعت یا زینت کے درجے میں نہیں. اور یہ ویکسیشن وغیرہ کرانا یہ حاجت کے درجے میں، یہ زینت کے درجے میں آئے گا یا منفعت کے آئے گا، اس لیے شرعاً جائز نہیں. ہاں جب ضرورت ہو، مثال کے طور پہ جیسے باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ ہماری سسٹرز ہوتی ہیں، ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں، اگر وہاں غیر مرد بھی ہے تو اس کے سامنے ستر کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسی حاجت ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر انسان عمومی طور پہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہاں اجازت ہوگی. ایسے ہی خواتین کے چیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر خاص طور پر اپائنٹمنٹ لی ہوتی ہے ڈاکٹر سے، اور وہ میل ڈاکٹر ہوتا ہے اور چیک اپ کرانا ہوتا ہے بدن کا، اور وہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نہ کرائیں تو بیماری بڑھ جائے گی، انفیکشن بڑھ جائے گا، اس سے زندگی سخت دشوار ہو جائے گی، بعض اوقات ہلاکت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر وہاں ستر کھولا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات اور بھی کئی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، کیونکہ آپ ہر صورت میں ہر نوعیت میں درست نتیجے تک پہنچ جائیں یہ کوئی لازم نہیں ہے. لیکن ذہن میں رکھیں اتنی بات کہ اگر کوئی آپ ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں کہ یار مجھے ضرورت ہے میں ناجائز کر لوں، تو دیکھیں تو صحیح وہ کس درجے میں ہے. کیا اس کے بغیر آپ مر جائیں گے؟ کیا وہ سخت حاجت میں ہے یا صرف منفعت میں آتا ہے یا زینت میں آتا ہے؟ اگر سخت ضرورت کی حاجت محسوس کریں تو خاص طور پر علماء سے معلوم کر کے پھر آپ کر لیں. اور زینت منفعت کے درجے میں خود آپ کا ذہن اس کو کہہ رہا ہو کہ زینت ہے یا منفعت ہے، چھوڑ دیجئے، پھر زینت منفعت میں ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں. یہ سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جتنے پر پانی گزرا، اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے.
اب یہ پاک و صاف گناہوں سے پاکی بھی ہو سکتی ہے اور نجاست سے اور آلودگی سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔